میری بدقسمتی ہمیشہ یہی ہے، میں مجرم بھی ہوں، اللہ پاک شاید مجھے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جس بھی جلسے میں جاتا ہوں کہتے آخری تقریر آپ کی ہوگی۔ توبہ بھی میں نے بہت کیا ہے، طلباء سے بھی کہا کہ میرے لیے دعا کرو کہ یہ سزا مجھے کیوں مل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بس یہ ہوتا یہی ہے۔ اب آپ حضرات یہ بتائیں کہ اس کا حل آپ اگر نکالیں گے کوئی خدا کا بندہ تو میں اس کے لیے مستقل دعا بھی کروں گا۔ یہ میرے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی آج کے اس جلسے میں نہیں ہے، روزانہ ہے، تو میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہوں تو ہر جگہ یہی یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا آخر میں مولوی صاحب کو مذاقی تھا تو رات کافی بیت چکی ہے، اب 12:30 بج رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو بیان مل گیا، یہ میرے عزیز ہے یہاں بیٹھے ہوئے مولانا نصیب صاحب، تو ہمارے ایک دوست ہے عزیز ہے ہمارے، وہ بھی جو سینے میں بات ہوتی ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے اس کو۔ تو مولوی صاحب کو جب 1:30 بجے اور 2 بجے خطیبوں نے اپنی تقریریں کی، آخر میں مولوی صاحب کو بیان دیا کہ آپ کا بیان ہے، تو اب لوگ اس طریقے پر جھوم رہے ہیں اور سوئے ہوئے، تو ایک آدمی نے اس قسم کا بم چھوڑا کہ خدا کی پناہ، یہ حضرت چونکہ موجود ہے آپ اس سے پتہ بھی کریں، تو ایک آدمی نے وہ زبردست قسم کا بارود جب اس نے چھوڑا، بارود چھوڑنے پہ مولوی صاحب نے شروع کیا تھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سامنے سے جواب آ گیا ڈر۔ مولوی صاحب چونکہ میرا عزیز ہے تو یہ حضرت بیٹھے ان سے پتہ کرو، تو مولوی صاحب نے کہا میں نے تقریر ابھی تک شروع نہیں کی ہے، پہلے سے تم لوگوں نے حرم بجانا شروع کیا، اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے لگتا یہ ہے میری تقریر آپ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مذاق کر رہا ہوں آپ سے، مولوی صاحب نے کہا خدا کی بنا بھائی مجھ سے تقریر نہ کرواؤ ورنہ حالات پاکستان کے خراب ہو جائیں گے، اور اس طریقے پر جو ہے نا پولیس والے غریب کس کو پکڑیں گے جب اس قسم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب تو میرے خیال میں آپ حضرات کی وہ عرب لوگ کہتے ہیں استرخاء مفاصل، آپ کے اعضاء بالکل جواب دے چکے ہیں، اور بالکل آپ اس طرح کندھے آپ کے بیٹھ گئے، کمر ٹوٹ گئی، گردنیں بھی جھک گئی ہے، تو اس موقع پر ایسی حالت میں آپ کو لے کر کے بیٹھ جانا اور مولوی صاحب آپ کو تقریر سنائے یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش ہے بھائی جان سے کہ دعا فرمائے تو تاکہ ہم چھٹی کریں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب رات کو ہم خدا کی قسم، اور وہ ایک موٹا سا، اس موٹے کو چارپائی، سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی پہ اس کو سلاتے، چارپائی پہ اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے۔ اب جب اس نے حرم بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو ٹیپو ٹیپو، کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ حرم بجانا شروع کرتا کتا پھر بھاگ جاتا ہے، کتا پھر کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر، میں رحیم یار خان میں تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا، ایک موٹا سا قاری صاحب اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن، محتمم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں نے آرام نہیں کیا، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کرو۔ قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی، خدا کی پناہ، وہ اس نے قرات شروع کی، 7 اشرہ سے ہٹ کر کے 21 اشرہ چل رہا تھا، وہ 7 اشرہ بھی نہیں تھا، 21 اشرہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا، جا کر کے محتمم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا، محتمم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے، کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے۔
تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو۔ محتمی بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا۔ میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا، ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا، اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگایا، ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا۔ اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گی۔ میں تمہاری بیویاں تو جنتی۔ کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا۔ محتمی نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین کو، عمر کا نام لے لو، اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو۔ آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی منظور کو فون کر لینا، کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا، شیطان ان پر چڑھتا ہے۔ اے ہو تو سی چھڑو ہو گیا، کر کے دیکھ لینا۔ میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا ہوں، فرانس میں نہیں رہا ہوں، اسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اسی ملک میں رہ رہا ہوں۔ ایک ظالم نے، اس خبیث نے شینو یا اینو ہاں، سمجھ میں گئی نہیں؟ شینو یا اینو ہاں، اس نے 2 گدھے رکھے اور خود ہی گدھا لیکن 2 گدھے رکھے۔ اس ظالم نے، اس خبیث نے ایک گدھے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدھے پر اس نے لکھا عمر۔ اڑے چھوڑ، دوسرے پر اس نے لکھا عمر۔ اچانک ایک دن یہ کہ ان کو کھول رہا تھا تو وہ ایک گدھے نے کس کر کے اس کے منہ پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا، مردار ہو گیا۔ لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھی تو گدھا ہے نا، یہ کہتے شہید ہو گیا۔ تو اس کو گدھے نے منہ پہ جب مارا، امام ابو حنیفہ کو بتایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسایہ شینو یا اینو ہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شینو یا اینو ہا، جس نے 2 گدھے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر، ایک پر لکھا تھا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا۔ ایک گدھے نے رات کو اس کے منہ پہ ایسے اخلاص سے لات مارا ہے کہ وہ وہیں پر مردار ہو گیا، فوراً جہنم میں پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، جا کر کے پتہ کرو اس گدھے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے، جا کر کے پتہ کر کے معلوم کر لو کہ کس گدھے نے مارا ہے، جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا۔ چنانچہ لوگ گئے، معلوم ہو گیا کہ جی ہاں اسی گدھے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا۔ کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتار دیتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے، یا پھر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے، تپختہ کے سوائے تیزونا، یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان ہوگی نا جی ہاں حدیث رسول ہے۔ آج عمر کو برداشت نہیں کرتے۔ گدھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہو، گدھے اور بھی ہوتے۔ شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین موجود ہیں۔ میرا نبی جیسے اشارہ کرتا ہے، مدینہ کے اندر خطبہ دے رہا تھا،
خطبہ دے رہا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جیسے خطبہ دے رہا تھا بدو آ گیا، یا رسول اللہ پانی کے ایک قطرے کو ترستے، پانی کے ایک قطرے کو ترستے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، درخت رو رہے، درختوں پر پتے بھی نہیں ہے، غیر آبادی، اور اس قحط سالی آ گئے، اللہ واسطے دعا کرو۔ آپ نے جیسے دست مبارک اٹھائی دعا کی، صحابی کہتا اب تو مکہ مدینے والوں نے ختم کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے جبل صلہ، جبل صلہ وہ پہاڑ چھوٹا سا، اس پہاڑ کے پیچھے سے اس ایک بدلی سی، ایک بادل چھوٹی سی بدلی سی نمودار ہو گئی، دیر نہیں لگا، بادلیں آج شروع، آج بارش، کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو ڈھرسو، مسلسل بارش ہی بارش ہے۔ اگلے جمعے کو وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہنے لگے خدا واسطے دعا کرو، خدا واسطے دعا کرو۔ حضرت زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، ندیاں مست ہو گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہاں کے لوگ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے، وہ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا واہ واہ، آپ نے ایسے دست مبارک اٹھایا، دست مبارک اٹھا کر کے فرمایا اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا، اللہم امطر حوالنا، اے اللہ مدینہ کے دائیں بائیں علی الجبال والآتام والآطام والعودیت، اے اللہ درختوں پر اور ٹیلوں پر دور دور بادلوں کو لے جا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب محمد کے دست مبارک انگلی کا جہاں اشارہ ہوتا تھا بادلیں ادھر دوڑ لگاتی، درختوں کے بھی رخ بدل جاتا ہے سایہ کے۔ فرمایا اللہم حوالنا، بادلوں کو اللہم حوالنا امطر حوالنا۔ ایک دفعہ کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی چلا گیا، میں نے بھی کاٹن کے کپڑے مپڑے لگائے، پتہ نہیں ہمارے بھائی جان وہاں تھے یا نہیں تھے، میں نے بھی کپڑے کاٹن ماٹن کے لگا دیے۔ ایسی مست قسم کی بادلیں ہم چوکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ کراچی میں کورنگی میں اجتماع، لاکھوں کا اجتماع تھا، ہم لوگ مولوی لوگ تبلیغی لوگ سارے کے سارے ہم لوگ، جب بادلیں وہ للکار رہی تھے، جب وہ بادلیں للکار رہی تھی، اب اجتماع کیا ہوگا، اگر سیلاب آ گیا بارش ہوگی تو سارے کے سارے، میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام تھا فیصل، ہم اس کی گاڑی میں گئے، اس نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے۔ اب وہ سارے کے سارے تبلیغی بزرگ کہہ رہا بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا، اے اللہ ادھر کراچی میں نہ برساؤ، آج کل اجتماع ہو رہا ہے ادھر نہ برساؤ، اللہ کو مشورے دے رہے تم کسی اور طرف چلے۔ وہ سارے تبلیغی اللہم حوالنا لا علینا، ہم لوگ مولوی لوگ طالب علم بھی اللہم حوالنا لا علینا۔ لیکن میرا وہ جو دوست جس کو عربی نہیں آتی تھی، اسپیشل گاڑی تھی، اس کے کپڑے ایسے قیمتی کاٹن تھے، ایسے خوشبو ظالم نے لگایا ہوا تھا، وہ جگہ بھوس والی زمین تھی جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا۔ اب سارے تبلیغی، سارے مولوی، سارے طلبہ، سارے صوفی کہ اللہم حوالنا لا علینا، اللہم حوالنا لا علینا، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں دور دور بارش برساؤ، ہمارے اوپر نہ برساؤ، ہمیں فی الحال ضرورت نہیں، اجتماع ہو رہا ہے، رعایت کرو، مہربانی کرو ہمارے ساتھ۔ لیکن وہ میرا ساتھی وہ عربی سمجھ نہیں رہا تھا، وہ کہتا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم، یعنی اے اللہ ادھر ہم پر برسا، ہم پر برسا، ہم پر برسا، اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم۔ بارش وہ شروع ہوگی، اتنے اتنے بڑے بڑے اولے آ گئے، ہم لوگوں نے بسترے چھوڑ کر کے ایسے وہ فیصل جو میرے ساتھ تھا اس کے کپڑے استری مستری سب ادھر گر رہے، جا کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے، ہم لوگ بھاگے شاہ فیصل کالونی کی طرف۔ آگے ایک نالا مست تھا، نالا آ رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اس میں کم ہے، اس نے گاڑی اس میں ڈال دی، ماشاءاللہ انہوں نے بغیر پیٹرول کے ہمیں اٹھایا ہماری گاڑی میں، اس لیے کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا نا، سمجھے، ایسے ہماری گاڑی کو سیلاب نے اٹھا لیا۔ خدا پٹھانوں کو جزائے خیر دے، وہ علاقہ پٹھانوں کا تھا، دوڑ دوڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب شہید ہو رہا ہے، سمجھے، انہوں نے جا کے ہماری گاڑی کو پکڑ لی، گاڑی کی وہ ریڈیٹر کہتے کیا کہتے جس میں پانی چلا گیا، وہ بھی اللہ کا بھلا کرے بند ہو گیا، لیکن پٹھان اتنے ماہر تھے، فوراً کھول ہم، وہ نالا بھی تھا، اس میں پاخانے ٹٹیاں لوگوں کے آ رہے تھے، اس میں سیلاب کا پانی آ گیا، ماشاءاللہ مولانا منظور کے کپڑے بھی خوب صاف ہو گئے ایسے، اس لیے کہ نالا پیشاب پاخانہ غول اور پھر یہ کہ ٹٹے وہ سارے کے سارے اللہ کو کپڑوں کے، اس کا بھی سارا کا سارا مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی وہاں سے جب ہماری گاڑی انہوں نے ٹھیک کی اس کے گھر پہ گئے، اب جا کر کے کپڑے بدل رہے، غسل کرے، میں نے کہا فیصل بھائی آج تقریباً 15-20 لاکھ کا مجمع، خدا نے ان کی دعا قبول نہیں کی، آپ کی دعا اللہ نے قبول کی۔ میں نے کہا یہ بڑے بدبخت ہے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سارے کہتے اللہم حوالنا لا علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا،
ہمارے اوپر نہ برسا دے. اور تو کہہ رہا تھا علینا 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 علینا، ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر. میں نے کہا دیکھ آج مجھے پتہ چل گیا تو کتنا بڑا ولی اللہ ہے. اللہ نے تیری بات مانی، باقی مہربانی کرنا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، بس نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا. ہم لوگ تبلیغی لوگ، مولوی لوگ سارے کے سارے ناکارہ ہو گئے. میرے بھائی سیلابوں کے رخ بھی بدلتے.